اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا۔ ناظرین، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں سماج نامہ۔ ناظرین گرامی، آپ سب کے علم میں ہے کہ پورے ملک میں اور بالخصوص کراچی شہر میں گزشتہ ہفتے شدید بارشوں کے بعد بہت ایک دل خراش منظر دیکھنے میں آئے اور شہر کی حالت بہت ابتر رہی۔ انہی مسائل کے دوران کراچی کے میئر وسیم اختر صاحب کا 4 سالہ دور اقتدار مکمل ہوا اور وہ رخصت ہوئے، اور آج 31 اگست کو بلدیاتی ادارے، بلدیاتی نمائندے بھی اپنی مدت پوری کر چکے۔ ناظرین گرامی، آپ کے علم میں یہ چیز بہتر ہے کہ صدر پاکستان محترم جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اسی شہر سے ووٹ لے کر اپنی نشستوں پر کامیاب قرار پائے تھے، اور غالباً ناظرین کو وہ بینرز اور وہ نعرے بھی یاد ہوں گے جہاں یہ درج ہوتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم کراچی سے، اور ناظرین اس کو بھی نہیں بھولے ہوں گے کہ میئر تو اپنا ہوگا۔ وزیر اعظم کراچی سے جیتے، صدر پاکستان کراچی سے جیتے، اور کراچی کی کیا صورتحال رہی مجھے یقین جانی ہے، ماضی کی حکومتوں کے بہ نسبت مجھے یقین تھا کہ جو میرے شہر کی حالت ہے، جو میرا شہر ڈوب رہا ہے، اس میں وزیر اعظم صاحب لازمی آ کر یہاں کیمپ آفس بنائیں گے، اور جب تک کراچی کی یہ صورتحال بہتر نہیں ہو جاتی وہ کراچی میں قیام کریں گے۔ لیکن افسوس یہ میرا صرف گمان ثابت ہوا، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ناظرین گرامی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں بھی دوران بارش اور بارش کے بعد کئی علاقوں میں گیا اور میں نے صورتحال کو دیکھا۔ جہاں مجھے پتہ لگا کہ یہاں صورتحال ابتر ہے، میں نے اسے رپورٹ نہیں کیا بلکہ جا کر پہلے اسے دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، اور پھر کچھ تصاویر اور کچھ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی۔ ناظرین، اس وقت مجھے جو سب سے مشکل کام لگا، وہ اس شہر میں سب سے مشکل کام یہ تھا کہ آپ کو کوئی علاقہ جہاں پانی نہ ہو اور وہ خشک ہو اور بارش کے پانی سے محفوظ ہو، وہ علاقہ ڈھونڈنا سب سے مشکل کام تھا۔ لیکن الحمدللہ وزیر صحت، جن کا بلدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وزارت سے، انہوں نے یہ کام بہت بہترین انداز سے بخوبی سر انجام دیا، اور نہ جانے کہاں کہاں سے وہ علاقے ڈھونڈ کر سوشل میڈیا پر لائیو دکھا رہے تھے جہاں پر بارش کا پانی نہیں تھا۔ خود حکومت سندھ کے وزیر اعلیٰ سینوں تک پانی میں ڈوبے ایک جگہ پر ان کا فوٹیج آیا تھا، وہ تھا، اور وزیر تعلیم، معاف کیجیے گا، وزیر تعلیم سعید غنی صاحب اس دوران بھی بتاتے رہے کہ کراچی شہر کا 95% علاقہ بارش کے پانی سے محفوظ ہے، اور سوشل میڈیا پر جو بھی تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں وہ گزشتہ بارشوں کی ہیں یا بہت پرانی ہیں، وہ نئی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب جو لوگوں نے ویڈیو بنائی اس میں تاریخ اور دن بھی بتاتے رہے تاکہ ان ویڈیو کو پرانا قرار نہ دیا جائے۔ میں اکثر مقام پر گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ صرف اپنی مدد آپ کے تحت اپنا جان و مال کی حفاظت کر رہے ہیں، بلکہ کئی جگہ تو مجھے یہ بھی دیکھنے میں آیا افسوس کہ جو لوگ مدد کرنے والے تھے، جو لوگ مدد کرنے والے ادارے تھے، ان کی مدد بھی عوام کر رہی تھی۔ ایک جگہ پر پولیس موبائل کو عوام اس بہت بڑے پانی کے ریلے میں پھنسی تھی، بہت اچھی بات تھی،
عوام کا یہ جذبہ قابل فخر ہے، قابل تحسین ہے کہ وہ وہاں سے پولیس کے اہلکاروں کو ریسکیو کر رہے تھے۔ فیصل ایدھی صاحب گئے تھے لوگوں کو بچانے، ان کی کشتی پلٹ گئی تھی، وہاں کے لوگ ان کو ریسکیو کر رہے تھے، اپنی مدد بھی کر رہے تھے، اور جو لوگ آ رہے تھے اور مسائل میں پھنس رہے تھے ان کی مدد بھی کی جا رہی تھی۔ عوام، صرف عوام۔ کئی جگہوں پر ایسے مناظر بھی دیکھنے آئے جہاں پر غالباً یونیورسٹی روڈ پر میں نے دیکھا بہت زیادہ پانی تھا، تو ایک جو فٹ پاتھ تھا اس کو توڑ دیا گیا۔ اس فٹ پاتھ کو توڑ کر دو ٹریکٹر جن کے آگے بلیڈ لگا ہوتا ہے وہ تیزی سے آتے تھے اور اس پانی کو کھینچتے ہوئے لاتے تھے اور روڈ کے اس طرف کر دیتے تھے۔ آپ یقین جانیے کہ وہ جو ٹریکٹر سے پانی آ رہا تھا اور اس کو روڈ کے اس طرف کر رہے تھے، وہ ایک راؤنڈ میں زیادہ سے زیادہ 1.5 بالٹی سے بھی زیادہ پانی نہیں آ رہا تھا، اور وہ ممکن ہی نہیں تھا۔ ڈگ روڈ انڈر پاس پورا ڈوبا ہوا تھا، اور وہاں لوگ اوپر کھڑے ہو کر اس پہ جمپ مار کے اس میں غوطے لگا رہے تھے، اور ایک پولیس والا بیچارہ تھا وہ بھی اپنے تئیں جو کوشش کر رہا تھا، ٹریفک پولیس والا، وہ ان لوگوں کو منع کر رہا تھا، لیکن بڑا ہجوم تھا اور بہت خطرناک حد تک وہ ڈگ روڈ کا۔ میں ان علاقوں کا اس لیے نام لے رہا ہوں کہ میں یہاں گیا۔ شارع فیصل تیسرے دن قدرے بہتر ہو گیا، اور تیسرے دن ڈگ روڈ انڈر پاس جب میں شہر سے پورا گھوم کے واپس آ رہا تھا تو انڈر پاس کا پانی بھی نکالا جا چکا تھا، لیکن ملیر ہالٹ پر جو پوزیشن تھی کہکشاں سوسائٹی، اس میں اب تک گھروں میں پانی موجود تھے۔ کراچی میں سب نے، کراچی کہتے ہیں کہ بڑا غریب پرور شہر ہے، سب کو پالتا ہے، سب کو روزگار دیتا ہے، اپنی گود میں رکھتا ہے، لیکن کراچی کو لوگوں نے کیا دیا؟ جن لوگوں کو کراچی نے تخت و تاج دیا، ان لوگوں نے کراچی کو کیا دیا، وہ چیز سامنے کھل کے آ گئی۔ ناظرین، خبریں تو ہر جگہ کی بہت تھی، میں صرف ان چند مقامات کا ذکر کروں گا جو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا۔ سادی ٹاؤن میں لوگ چھتوں پر چڑھے ہوئے، نیچے فلور پہ پانی ہے، پورا ڈوب چکا، کوئی 3 دن تک امدادی ٹیم وہاں پر موجود نہیں تھی۔ ملیر کہکشاں سوسائٹی کا میں نے ذکر کیا، وہ پوری ڈوبی ہوئی تھی۔ ایم اے جناح روڈ پر بہت پانی، دونوں روڈ جو ٹریک تھے دونوں وہ بالکل ایک ہوئے پڑے تھے، اور وہاں عبداللہ ہارون روڈ اور جو ریگل مارکیٹ ہے، الیکٹرانکس مارکیٹ، وہاں بھی گلیوں میں بہت پانی تھا۔ چندری گڑھ روڈ جیسے شہر کو کہتے کہ یہ معیشت کا ہب ہے، پاکستان کی یہ شہر پاکستان کی معیشت کا ہب ہے اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی کی ایک اہم شاہراہ چندری گڑھ روڈ، میکلو روڈ، پورا ڈوبا ہوا، اب تک کل تک وہ ڈوبا ہوا تھا، وہاں سے پانی نہیں نکلا۔ اس شہر کی یہ بہت اہم شاہراہ ہے، اسٹاک مارکیٹ اور دوسری کئی جگہوں پر، اس جگہ پر سے ہی بندرگاہ، جو پاکستان ٹیلی گراف کا آفس، جنگ پریس اور بہت اہم عمارتیں اور دفاتر، ابھی بینک پلازا، تمام بینکوں کے زیادہ تر ہیڈ آفیسز اسی روڈ پر ہیں، یہ پورا ڈوبا ہوا تھا۔ سٹی ریلوے اسٹیشن پہ بہت پانی تھا۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، ڈیفینس، پنجاب کالونی، ابو الاصفہانی روڈ پورا ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں ایک اسٹور بگ بائے ابھی حال ہی میں اس کا افتتاح ہوا تھا، اور بڑا وہاں لوگوں کو روزگار میسر آیا تھا، وہ پورا تباہ ہو گیا، نیچے کا پورا فلور وہ ڈوبا ہوا تھا۔
सरजानी टाउन पूरा डूबा हुआ, औरंगी टाउन, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, कुरंगी काजवे, पीसीएचएस ब्लॉक 6 और एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, नया नाजमाबाद। नया नाजमाबाद की डेवलपमेंट में कौन लोग थे? ये भी बहुत अहम सवाल है कि किस तरह वहां प्लानिंग की गई। और खुद जो पीसी होटल के पास जहां वजीर आला हाउस का भी रास्ता है, वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया है जो पूरा तालाब का मंजर पेश कर रहा है। पीसी होटल और पीआईडीसी के बीच में डिफेंस क्लिफ्टन डीएचए की ये हालत है कि खयाबान शहर डूबा हुआ है, और खयाबान बुखारी, खयाबान शाहीन से खयाबान शुजात और बुखारी कमर्शियल व्यू पूरा डूबा हुआ। मैं सोचता हूं कि जब आप यकीन करेंगे, एक नया इंकशाफ आपको बताता हूं कि डीएचए में कई इलाके ऐसे हैं जहां सिरे से आब निकासी का इंतजाम ही नहीं है, सिस्टम ही मौजूद नहीं। वहां टैंकरों में पानी भर के ले जाया जा रहा है और समंदर बुर्द किया जा रहा है। यानी ये इतना पोश इलाका बनाया गया, यहां बरसाती नाला तो कुजा, निकास का आपकी निकासी आपका इंतजाम सिरे से मौजूद ही नहीं है। समझ में आने वाली बात। अब जरा देखें कि बात यह की जाती है कि निस्फ सदी से ज्यादा का रिकॉर्ड टूट गया बारिश का। क्यों डूबा कराची? बारिश ज्यादा हो गई, हमारी तवक्को से ज्यादा बारिश हो गई। अरे भाई, इस शहर की डेवलपमेंट, ये शहर समंदर के किनारे आबाद है, यहां तो वो इलाके डूब गए जो बिल्कुल समंदर के करीब है, क्लिफ्टन, डीएचए। ये क्यों डूब गए? इसकी प्लानिंग तो सुनामी को सामने रख के करनी चाहिए थी। इसकी प्लानिंग तो समंदर को करीब रख के करनी चाहिए थी कि ये कभी समंदर बफरा या सुनामी आया तो इस शहर के सबसे पहले इन पोश इलाकों का क्या होगा। लेकिन वहां क्या हुआ? वहां निकासी आपका ही निजाम नहीं किया गया। बहुत दिल खराश बातें, इतने लोग मर गए, इतनी हलाकतें हो गई, दीवारें गिर गई, बिल्डिंगें गिर गई। ये जो बिल्डिंगें खड़ी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, एक हफ्ते से पानी में ये अपनी मजबूती खो चुकेंगी। अब ये कह देना कि बारिश बहुत ज्यादा हुई या तवक्को से ज्यादा बारिश हुई, बारिशें बता के नहीं होती कि इतनी होंगी। ये तो अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह जितनी बरसा दे ज्यादा। हमें प्लानिंग बहुत ज्यादा की करनी चाहिए कि इतनी ज्यादा। अगर आप 144 मिलीमीटर भी बारिश का सोचते हैं तो आप उसको हजारों पे ले जाएं कि इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने अभी कहा, इस शहर की डेवलपमेंट तो समंदर को देखते हुए करनी चाहिए थी। बहुत से इलाके नशेब में। अच्छा, मैं गया पीसीएचएस ब्लॉक 6 में। मैं इसलिए उसका खुसूसन जिक्र कर रहा हूं कि वहां पानी उतर चुका। जहां पानी उतरेगा वहां क्या हाल होगा वो देखिएगा। पीईसीएचएस ब्लॉक 6, जब आप बलोच कॉलोनी से चढ़ते हैं महमूदाबाद की तरफ जाते हुए, तो आप लेफ्ट साइड पर ये पीसीएचएस ब्लॉक इस तरफ भी है रोड शारा फैसल के, और पीसीएचएस ब्लॉक उस तरफ तारिक रोड की तरफ। मैं जिक्र कर रहा हूं पीईसीएचएस ब्लॉक 6 जो अंबाला स्वीट की तरफ रोड जाता है। यहां कहते हैं यहां ब्यूरोक्रेट्स को प्लाट दिए जाते थे बनाने को, कि बहुत, ये भी एक पोश इलाका है। वहां 6 फीट पानी, यानी एक, मैंने साहब को देखा तो उनकी सिर्फ गर्दन नजर आ रही थी, इतना पानी था। ये इलाका, यहां से ये जो हल्का इंतखाब था, ये था डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का।
मुझे कहीं नजर आए थे किसी वीडियो में, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब किसी कहीं पे बता रहे थे कि उनके फेफड़े बहुत ताकतवर हैं इस उम्र में, और नाक बंद करके वो डुबकी लगा रहे थे। इस इलाके में वो नहीं आए। यहां अगर एक डुबकी लगा दी होती तो शायद इलाका मकीन यही देखकर खुश हो जाते कि हमने जिन्हें वोट दिया था वो एमएनए हमारे, कम से कम हमारे लिए डूबने तो आया। यहाँ वहां भी कोई पानी का निकालने का, निकासी का इंतजाम नहीं था। पानी 2 दिन तक वहां रुका रहा, लोगों के घरों में पानी आ गया। लोगों के घरों में मैंने 1-1 फीट पानी देखा। वहां लोगों के टैंकों में जो पानी था उसमें पानी सारा जो नाला था, वहां गटर गटर भी उबल गए, नाला बह के सब लोगों के घरों में आ गया, और टैंकों में गटर का पानी शामिल हो गया। यहां भी लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे थे, अब तक कर रहे। अब इस इलाके की सूरत हाल यह है कि पानी उतर गया है, लेकिन 1 से 1.5 फीट गिलाजत भरी हुई है पूरी रोड पर। यहां एक मस्जिद है, मस्जिद में भी पानी आ गया, स्कूल डूब गए, 2-3 घर कई गलियों के डूब गए। इससे आगे एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी है जो अली जैदी साहब का इलाका है, वहां की सूरत हाल भी बदतर है। अली जैदी साहब निकले थे बड़ी बड़ी मशीनें लेके कि नाले साफ कर देंगे, वल्लाह आलम कौन सा नाला साफ हुआ और किस तरह साफ हुआ। उससे आगे चले जाए तो सईद गनी साहब का इलाका है। सईद गनी साहब वहां से रोज गुजरते, उनका इलेक्शन ऑफिस आज भी मैंने देखा वहां कायम है, फिर भी उन्हें पानी नजर नहीं आया। मैं इन तीनों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये इलाका गिलाजत की ढेर बना हुआ है। अगर इस पर जो पीसीएस ब्लॉक 6 जहां वो मस्जिद और अंबाला स्वीट का रोड है, अगर 2 से 3 ट्रैक्टर भी जो ब्लेड लेके आए, ब्लेड वाले ट्रैक्टर, और उस पर चला दिया जाए और गिलाजत को उठा के कहीं यहां से ले जाया जाए तो ये हार्डली 3 घंटे का काम है, लेकिन कोई नहीं आया। वोटर भी सोचेंगे कि बड़े काम थे, बड़े नाम थे। अक्सर मैं वहां, मुझे बताते थे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, यहाँ सामने एक मस्जिद है, वहां अक्सर रमजान में आया करते थे। अभी जब जरूरत थी अभी नहीं आया। बहुत बुरा हाल है, बहुत लोगों का नुकसान हो चुका है। नर्सरी की फर्नीचर मार्केट, क्या क्या मतलब कोई जगह बाकी नहीं रही। शायद वो जगह मैं नहीं देख सका जो सईद गनी साहब ने देखी थी, लेकिन कोई जगह नहीं बची जहां मार्केटों में, जहां दुकानों में तबाही नहीं हुई। तो अभी मैंने सुना है कि वजीर आजम साहब आ रहे हैं और वो कराची के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी ले रहे हैं और करेंगे। खुदा ऐसा ही करे और ऐसा ही हो कि वजीर आजम साहब आए और इस शहर को, जो शहर सबको पाल रहा है, जो शहर मुल्क को कमा के देता है। आज आज मैं जब से कराची में आया हूँ, मैंने शायद ही कभी ऐसा देखा। ये 3 तलवार, अभी एक प्रॉब्लम हुआ था 3 तलवार पे, जब इलेक्शन था तो 3 तलवार पे एमक्यूएम का और पीटीआई का एक क्लैश होते होते रह गया। वो फिर एहतजाज के लिए पीटीआई के लोग आए थे, लेकिन आज जो आए थे वो अपने मसाइल के लिए लोग निकले थे। डीएचए में क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का उन्होंने घेराव किया था, वो पोश इलाके से निकले थे, क्योंकि वो भी इंसान है। उन्हें भी एहसास हुआ है कि वो सिर्फ 3 दिन 4 दिन बर्दाश्त नहीं कर सके। लाइट का तातुल और बारिश का पानी नहीं निकला घरों में। उनको भी अंदाजा हो गया होगा कि न्यू कराची, औरंगी टाउन, मलीर और दूसरी जगहों पे ये किस तरह लोग 15-15 20-20 दिन इस गिलाजत का सामना कर रहे हैं। आज उन्हें भी एहसास हुआ होगा, वो भी इंसान है, तंग आ गए, निकले आज बाहर। अभी तो ये इब्तिदा है। अगर ये इन मसाइल पे फिल फॉर और बहुत जल्दी और तेजी से काम नहीं किया गया तो फिर ये एहतजाज शायद बढ़ते चले जाएंगे। के इलेक्ट्रिक को एक जवाब मिल गया है कि फलानी फलानी जगह पे पावर उनके जो है वो जो पावर हाउसेस बनाए हुए हैं वो डूबे हुए। अगर हमने वहां इलेक्ट्रिक ऑन कर दी तो जानी नुकसान का खर्चा है। वो अपनी जगह पर सही, लेकिन पानी निकालने का इंतजाम ही नहीं है। आज डीएचए में और क्लिफ्टन में वाटर टैंकरों से पानी भर भर के लेके जाया जा रहा था, तो वहां इल्म हुआ कि यहाँ कई इलाकों में बरसाती नाले तो अलग बात, निकासी का निजाम ही नहीं। तो ये चंद एक गुजारिशात थी जो की हकीकत बयान की। बहुत बुरा हाल है।
بہت ضرورت ہے، ہمیں خود سے بھی ضرورت ہے کہ سارے کام حکومت کے کرنے کے نہیں ہیں، گلی میں محلوں میں ہمیں خود بھی کرنا ہوگا. ہم ایک بہت بڑی تباہی سے دو چار ہیں. یقین جانے یہ بارشیں اگر ہمارے پاس پراپر انتظام ہوتا تو ہم اس پانی کو محفوظ کر سکتے تھے، ہم اس پانی سے پریشان نہیں ہوتے. یہ پانی بالکل جس شہر میں سمندر ہو اور وہاں پر پانی کے مسئلہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ تو بہت بڑی قدرت کی ایک فیسلٹی ہے کہ پانی کو سمندر میں اتارا جا سکتا ہے، لیکن نالوں پہ تجاوزات قائم ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات ہیں. میئر صاحب روتے رہے 4 سال کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. سندھ گورنمنٹ بولتی رہی کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے، وہ بولتے رہے ہمیں فنڈ نہیں دیے جا رہے ہیں. وفاق کو بولتے رہے مداخلت کریں، وفاق اپنی پھونک پھونک کے چلتے رہے کہ مداخلت کریں کہیں سیاسی نظام درہم برہم نہیں ہو جائے. لیکن اس شہر کو نہیں دیکھا گیا. اب بالکل سیاست سے الگ ہو کر اس شہر کا خیال کرنا ہوگا، اور یہاں کے جو اب مکین ہیں، یہاں کے شہری ہیں، ان کو بھی اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب سیاست کو عزیز رکھنا ہے یا اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا کو عزیز رکھنا ہے، اور اس شہر کے لیے کام کرنا ہے، اور اس شہر کے لیے بہترین لوگوں کا انتخاب کرنا ہے. یہ اب آنے والے وقت پہ منحصر ہوگا، ورنہ پھر جس طرح بہت سے حادثے شہر میں ہوئے اور پھر بھول گئے اور سب کچھ وہی رہا، پھر اسی طرح ہوتا رہے گا. اگر کوئی نالے پہ تجاوزات قائم ہو رہا ہے تو اس کو دیکھیں، اس کو روکیں، آپ حکومت کو بتائیں. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ایک جگہ پر ہمارے علاقے میں پانی کا مسئلہ ہو رہا تھا، تو غیر قانونی کنیکشن لیے جا رہے تھے. تو کچھ لوگ تھے جو آگے آئے، اور ان میں سے پھر میں نے دیکھا کہ وہ جو لوگ ناجائز کنیکشن کے لیے آگے آئے ان کی تعداد بہت کم رہ گئی اور خاموش لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی. تو پتہ یہ لگا کہ جو لوگ ناجائز کنیکشن لے رہے تھے انہوں نے ان کے ساتھ گفتگو کی اور کہا کہ بھائی آپ کا مسئلہ ہے، آپ بھی لے لیں، ہم آپ کا بھی لے لیتے ہیں، چلیں آپ کا بھی لے لیتے ہیں، آپ کا بھی پانی آ جائے گا. تو انہوں نے بھی ناجائز کنیکشن لے لیا. تو انہوں نے مزاحمت نہیں کی. اب ہوا یہاں بھی یہی ہے کہ جناب نالے پہ آپ پیٹرول پمپ بنا رہے ہیں، یہ فلانے کا پیٹرول پمپ ہے یا فلانے کی دکان ہے، یار آپ بھی بنا لیں، آپ کو کون روکتا ہے. انہوں نے بھی بنا لی. تیسرے آئے، جناب کیوں، ہم تو نہیں بننے دیں گے، یہ نالا ہے، جی آپ بھی بنا لیں، جی آپ نے بھی بنا لی. اسی طرح یہ شہر برباد ہو گیا. خدا کے واسطے اب اس کو مت دہرائیں، اور اس شہر کو، اس شہر نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اس شہر کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اب اس کا خیال کریں. اس شہر نے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں سر چھپانے کی جگہ دی ہے. ہمیں ان حالات میں بھی کم از کم ہم اس وقت بیٹھے ہیں، عزت سے کھانا کھا رہے ہیں، عزت سے گھر میں رہ رہے ہیں. تو اس شہر کو، اب یہ شہر آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ اس نے ایک عرصے تک آپ کو دیا، اب آپ اسے دیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور آج کل اپنے ارد گرد رہنے والے ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیے جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت ان کو خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اب میں ارشد قریشی اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ.